بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو برائیاں مٹا دینے والا کلمہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس روز شام تک شیطان سے امن میں رہے گا اور اس سے بہتر کوئی شخص نہ ہوگا، لیکن جس نے اس سے بھی زیادہ اسے پڑھا ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، باہم دشمنی و بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے سلام کلام بند رکھے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1935۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ طاق ہے، دوست رکھتا ہے طاق عدد کو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1956۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3671۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ بحوالہ بخاری شریف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2416۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔